بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرفان علی اور میں آپ کو نیو کوکنگ ریسیپیز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے میٹھے کی ایک ایسی ریسیپی لایا ہوں جس کا ذائقہ دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ فرینڈز اگر آپ لوگوں نے ہماری آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھ لی اور میرے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کیا اور یہ ریسیپی آپ لوگوں نے گھر میں تیار کی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا ذائقہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ اور اگر اس کا ذائقہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے تو بے شک آپ لوگ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دینا۔ تو چلیے فرینڈز، اس مزیدار سی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہم نے ایک باؤل لیا ہے جس میں ہم نے تقریباً 1.5 گلاس دودھ ایڈ کیا ہے۔ تو 1.5 گلاس دودھ ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے 1.5 چمچ کارن فلاور کا۔ تو 1.5 چمچ کارن فلاور بھی یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ تو کارن فلاور کو ہم نے دودھ میں اچھے طریقے سے مکس کیا ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہم نے فین کو چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ تو اب ہم جس دودھ میں ہم نے کارن فلاور کو مکس کیا تھا وہ سارا دودھ ہم فین میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے جو چولہا ہے وہ یہاں پر ہم نے میڈیم رکھا ہے۔ تو ہم سارا دودھ فین میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے دودھ کو تقریباً 2 منٹ تک پکانے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے 3 چمچ چینی کا۔ تو یہاں پر ہم نے 3 چمچ چینی بھی اس میں شامل کیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ اور اس میں آپ لوگوں نے چمچ جو ہے وہ آپ لوگوں نے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گٹیا وغیرہ نہ بن جائے۔ اور فرینڈز، یہاں پر ہم نے چولہا جو ہے وہ یہاں پر ہم نے میڈیم رکھا ہے۔ تو فرینڈز، دودھ اور کارن فلاور کو ہم تقریباً 6 سے 7 منٹ تک اچھے طریقے سے پکائیں گے اور یہاں پر ہم نے چولہا میڈیم رکھنا ہے۔ تو فرینڈز، فائنلی الحمدللہ تقریباً 6 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری جو دودھ ہے اور کارن فلاور وہ اچھے طریقے سے پک چکے ہیں، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ گاڑھا بھی ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے چولہا جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے 2 گلاس لیے ہیں۔ تو اب ہم اس کارن فلاور اور دودھ کو اس گلاس میں ایڈ کریں گے، لیکن ہم اس گلاس کو آدھا آدھا بھریں گے۔ تو ہم نے گلاس کو آدھا آدھا بھر دیا ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہو۔ تو اب ہم اس گلاس کو فریج میں تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو اب ہم اس ریسیپی کا جو دوسرا سٹیپ ہے تو اب ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہم نے لیا ہے اسٹرابری کو۔ تو اسٹرابری کو پہلے ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا۔ تو دھونے کے بعد اب ہم اسٹرابری کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر کسی جوسر جگ میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کا جوس نکالیں گے، اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے۔ تو یہی پروسیس آپ لوگوں نے سیم کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سارے اسٹرابریز کو پیسز میں کاٹ کر ایک جوسر جگ میں ایڈ کیا ہے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 چمچ چینی کا۔ 3 چمچ چینی ہم نے پہلے دودھ اور کارن فلاور میں بھی ایڈ کیا تھا اور اب 3 چمچ چینی ہم یہاں پر بھی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے۔ تو فرینڈز، الحمدللہ ہماری جو اسٹرابری تھی اس کا اچھے طریقے سے جوس نکل چکا ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر دیا ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہو۔ تو اب ہم اس سارے جوس کو ایک باؤل میں ایڈ کریں گے۔ تو اسٹرابری کا جوس باؤل میں ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن فلاور کو۔ تو فرینڈز، یہاں پر بھی ہم اس میں 1.5 چمچ کارن فلاور کو ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ تو جوس میں 1.5 چمچ کارن فلاور ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، کیونکہ جتنا ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اتنی ہی ہماری ریسیپی بہتر اور اچھے طریقے سے بنے گی، کیونکہ اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں گٹھیا وغیرہ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہی پروسیس آپ لوگوں نے سیم کرنا ہے۔ تو فرینڈز، الحمدللہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر ہم نے فین کو چولہے پہ رکھ دیا ہے اور اب ہم جو اسٹرابری کا جو جوس تھا جس میں ہم نے کارن فلاور کو مکس کیا تھا وہ سارا جوس ہم اس فین میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم دودھ کی طرح اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اور اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں گٹیا وغیرہ نہ بن جائے اور یہ اچھے طریقے سے گاڑھا ہو جائے۔ تو اس کو بھی فرینڈز ہم تقریباً 6 سے 7 منٹ تک اس کو ہم میڈیم چولہے پہ پکائیں گے۔ تو یہی پروسیس آپ لوگوں نے سیم کرنا ہے۔ تو فرینڈز، فائنلی الحمدللہ 6 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری جو اسٹرابری کا جو جوس تھا وہ بھی اچھے طریقے سے گاڑھا بننا شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہو۔ تو اس دوران اب ہم یہاں پر چولہا جو ہے وہ بند کریں گے اور اس کو نیچے اتاریں گے۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہم نے فین کو چولہے سے نیچے اتار دیا ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہو۔
تو اب ہم بس صرف 2 منٹ کا انتظار کریں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے تو بہت زیادہ گرم ہم اس گلاسز میں نہیں ایڈ کریں گے۔ بس صرف 2 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد ہم اس کو گلاسز میں ایڈ کریں گے۔ اور فرینڈز، ہم نے جو دودھ اور کارن فلاور کو فریج میں رکھ دیا تھا اس کا بھی 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ہم نے جو اسٹرابری کا جو جوس وغیرہ فین میں پکا لیا تھا وہ سارا ہم اس گلاسز میں ایڈ کریں گے، اور اس کو ہم مزید ریسٹ کے لیے یعنی فریج میں ہم اس کو مزید تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے گلاسز کو بھر دیا ہے، تو اب ہم اس کے اوپر کچھ بادام وغیرہ ایڈ کریں گے۔ آپ لوگ اپنے مرضی کے حساب سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہو۔ تو اب ہم ریسٹ کے لیے اس کو 1 گھنٹے کے لیے مزید چھوڑ دیں گے۔ تو فرینڈز، الحمدللہ 1 گھنٹے فریج میں ریسٹ کرنے کے بعد ہم نے گلاسز کو دوبارہ باہر نکال دیا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جو ڈیزرٹ یعنی میٹھے کی جو ریسیپی ہے وہ تیار ہے، ریڈی ہے، بس صرف کھانے کا انتظار ہے۔ تو فرینڈز، آپ لوگ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو، ماشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی بہت بہتر ہے اور بہت لاجواب ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی یونیک اور نیو ریسیپی؟ امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے کافی پسند کی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست، اپنے بھائی فیملی کو دیجیے اجازت۔ جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔